تاہم بچی کچی کسر ہم مردہ انسانوں کے ووٹ ڈال کر پوری کر دیتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ وہ قبر سے واپس آ کے احتجاج نہیں کرنے والے کہ ہمارا ووٹ کیوں ڈالا گیا، جبکہ ہم تو فوت ہو چکے ہیں۔ اور ہم آگے سے کہیں گے خاموش، مردے نہیں بولا کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوش باش اور بعافیت ہوں، آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ ہم جعلی کام نہایت ایمانداری سے کرتے ہیں۔ مثلاً ایسے جعلی نوٹ چھاپتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال پہچان نہیں پاتا۔ تاہم جعلی کام ایمانداری سے کرتے کرتے کبھی کبھی لالچ بھی ڈر آتا ہے، اسی لیے تو ایک ماہر جعلی نوٹوں کو لالچ سوجھا تو اس نے 15,000 روپے کا نوٹ چھاپ ڈالا۔ وہ خوشی خوشی ایک ڈپارٹمنٹل سٹور سے سامان خریدنے گیا، 7,500 روپے کی خریداری کی، نہایت اعتماد سے کاؤنٹر پہ بل ادا کرنے آیا۔ آگے کاؤنٹر والا اس سے بھی بڑا استاد نکلا اور نہایت اعتماد کے ساتھ اس نے اسے 7,500 کا نوٹ واپس تھما دیا۔ اب یہ دونوں اس بحث میں لگ گئے کہ کیا 15,000 روپے والا زیادہ بہتر پرنٹ ہوا ہے یا 7,500 والا۔ تاہم دونوں نے ایک دوسرے کو ماہر تسلیم کر کے گلے سے لگا لیا اور ایک دوسرے کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ ناظرین، پہلے تو یہ حکایت اس طرح سے مشہور تھی کہ کسی نے 5,000 کا جعلی نوٹ چھاپا تو اسے تڑوانے کسی دکان پہ گیا۔ اس نے نہایت مسکراتے ہوئے اسے 2,500 روپے کے 2 نوٹ پکڑا دیے۔ اب چونکہ روپے کی قدر میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے اور 5,000 کا نوٹ بھی معمولی لگتا ہے، تو اس لیے اس واقعے میں 5,000 کی بجائے 15,000 کا نوٹ بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کلاں روپے کی اتنی سبکی ہو، اللہ نہ کرے، کہ 15,000 تو کیا 50,000 کا نوٹ بھی حکومت کو بخوشی چھاپنا پڑے۔ اب ان ماہرین نے یہ جوہر جعلی نوٹوں کی بجائے جعلی ووٹوں پر دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ ایسے جعلی بیلٹ پیپر چھاپتے ہیں کہ اصلی اور نقلی میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ریٹرننگ آفیسر یہ تصدیق کرنا چاہے کہ اصل کون سا ہے تو وہ بھی دھوکہ کھا جائے، لیکن یہ تب ہے جب کوئی اصل اور نقل کی پہچان کی کوشش کرے۔ وہ نوٹ تو عید مبارک لکھے ہوئے ہوتے تھے جنہیں بچے بھی ذرا غور کرنے پہ پہچان لیا کرتے تھے۔ اب ان بیلٹ پیپرز پہ عید مبارک لکھنا تو بری بات ہے نا۔ یہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ حکومتی دیکھنے والا اس پہ جیت مبارک لکھا ہوا اپنی باطن کی آنکھ سے ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی اچھمبے کی بات نہیں لگتی کہ بیلٹ پیپر سرکاری بوری کی بجائے کھاد کی بوری میں سے برآمد ہوتے ہیں۔ شاید بوری میں تھوڑی دیر ووٹوں کو رکھ دیا جائے اور اسے کھاد دے دی جائے تو وہ مزید اگاتے ہوں اور ان کی تعداد میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہو۔ تاہم بعض جگہ، اگر اکثر جگہ نہیں تو، جب لوگ اپنا ووٹ ڈالنے آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ووٹ تو پہلے ہی ڈل چکا ہے۔ وہ یقین دلاتا ہے کہ میں ہوں، تو جواب ملتا ہے ٹھیک ہے آپ ہی ہیں، لیکن وہ کون تھا جو آپ کا ووٹ ڈال گیا ہے؟ اب الٹا ووٹر ہی سے یہ سوال کیا جائے تو بھلا کیا کہا جائے؟ تاہم کئی پولنگ ایجنٹ تو اس سے بھی بڑھ کر ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، بلکہ زحمت نہ کریں، ہم آپ کا ووٹ ڈال کر ابھی آتے ہیں، ذرا اپنا یہ شناختی کارڈ ہمیں پکڑا دیں۔ وہ ابھی تذبذب کا شکار ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اسی تذبذب کا شکار رہا تو کارڈ مانگنے والے کے اسلحے کا شکار ہو جائے گا۔ یوں وہ چپ چاپ اپنا مینڈیٹ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ البتہ کچھ مہربان اس سے بھی زیادہ بڑھ کر خدمت کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور وہ پورے محلے کے شناختی کارڈ اکٹھے کر لیتے ہیں۔ یوں اسے شاید انتخابی ہوم ڈیلیوری سروس کا نام دیا جا سکتا ہے، تاکہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچنے کی بھی ووٹر کو زحمت نہ کرنی پڑے۔ کچھ ایماندار لوگوں نے اس انتخابی ہوم ڈیلیوری سے بچنے کے لیے انگوٹھے کے نشانات اور خصوصی انمٹ سیاہی بھی ایجاد کی، تاہم ایسے محنتی لوگوں نے وہ سیاہی یا تو رستے میں اچک لی یا پھر آدھی نقلی آدھی اصلی ڈال دی، تاکہ یہ سند رہے کہ یوں تصدیق ممکن نہ ہوگی اور الزام سیاہی تقسیم کرنے والوں پہ لگا دیا جائے گا۔ اب سیاہی والے لاکھ چلاتے رہے کہ ہم نے تو اصلی اور پوری فراہم کر دی تھی،
مگر ایسے چلانے والوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے، یہاں موسم آپ کے لیے ناسازگار ہے، اسی لیے ذرا بیرون ملک سیر کرنے چلے جائیں، جب طبیعت درست ہو تو واپس آ جائیں، طبیعت نہ درست ہو تو وہیں بیرون ملک کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تاہم بچی کھچی کسر ہم مردہ انسانوں کے ووٹ ڈال کر پوری کر دیتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ وہ قبر سے واپس آ کے احتجاج نہیں کرنے والے کہ ہمارا ووٹ کیوں ڈالا گیا جبکہ ہم تو فوت ہو چکے ہیں، اور ہم آگے سے کہیں گے خاموش، مردے نہیں بولتے۔ اب کچھ سرپھرے لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے بائیو میٹرک سسٹم ہونا چاہیے، جیسے ہندوستان میں ہے، جہاں ہم سے بھی زیادہ جاہل وافر مقدار میں دستیاب ہیں، لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو کوئی رولا نہیں ڈالتا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ مگر ایسا ہو گیا تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا جن کو جعلی ووٹ ڈالنے کا بھاری معاوضہ ملتا ہے اور یوں دوسروں کو اقتدار کی کرسی نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ کالم تھا جناب ڈاکٹر محسن مگھیانہ صاحب کا، جو ان کی کتاب آ بیل مجھے لتاڑ سے لیا گیا ہے۔ اس کالم کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی وجہ بس یہی بنی کہ یہ ہمارے پیارے ملک کی عمومی اور الیکشن کے وقت کی خصوصی صورتحال کی صحیح عکاسی کر رہا ہے۔ ہم جانتے تو سب کچھ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے ارد گرد چل رہا ہے، چلتا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا، لیکن ان غلط کاموں اور ناانصافیوں کو روکنے اور ان کا حصہ نہ بننے کی بجائے ہم بس روتے ہنستے ان کا ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ بس کچھ اہل دل اور اہل قلم جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ناانصافیوں اور غلط کاموں کی نشاندہی کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور ان تلخ سچائیوں کو طنز و مزاح کی چاشنی میں لپیٹ کر پیش کر رہے ہیں کہ برا بھی کم لگے اور شاید چند ایک کے ضمیر جاگ جائیں۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ ہم اتنے عرصے کے ساتھ کی وجہ سے ان ناانصافیوں اور جعلی پن کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ایسی تحریروں اور کوششوں کو مزاح کی حد تک ہی لیتے ہیں، گویا چاشنی کا مزہ لے کر کڑوا تھو کر دیتے ہیں۔ پھر کیسے یہ ناسور ٹھیک ہوں؟ سوچئے گا ضرور، اور اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اعلیٰ نگہبان۔